والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سید خرم سلیم جعفری میرا نام ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سلسلہ سوال جواب شروع کیا۔ اس سلسلے میں نے اپنا ای میل ایڈریس اور فیس بک جو پیج ہے میرا، اس کا ایڈریس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے، جس کے ذریعے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں مجھے ایک میل آئی، ایک بھائی کا سوال آیا، اور اب وہ کیونکہ آئی ڈی تھی تو اب بھائی ہیں یا کوئی بہن ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ سوال ان کا بہت امپورٹنٹ تھا۔ اسلام کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، ہم اپنے لیے اس کو خود مشکل بناتے ہیں۔ تو ہم اکثر بعض اوقات ایسے سوالوں کو لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اس کو پوچھ نہیں پاتے پوری زندگی، صرف اسی ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ کیا لیڈیز جو ہیں، کیا خواتین جو ہیں، وہ اپنے مخصوص حصوں کے بال جو ہیں وہ بلیڈ سے کاٹ سکتی ہیں؟ یعنی کہ انڈر آرمز ہو گئے یا زیر ناف بال جو ہو گئے وہ بلیڈ کے ذریعے کاٹ سکتی ہیں؟ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی، اور جو بھی بھائی ہے یا بہن، جو بھی بہت پیارا سوال ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم لوگ بیسیکلی اسی وجہ سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہم پوچھ ہی نہیں پاتے۔ تو پہلے تو میں اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ لیڈیز کا بلیڈ کا استعمال کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا گھر والوں کا کہنا کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں قرآن اور حدیث سے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دیں۔ اچھا، پہلے یہاں نا ایک لفظ کا مطلب سمجھ لیجئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے استحداد۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے حدید سے۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ تو اب اس شرعی مسئلے کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 52 سے 46 نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رات کے وقت مدینہ منورہ میں جب جاؤ، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں جب داخل ہو تو اس وقت تک گھر مت جانا جب تک ان کی بیویاں جو کہ یہاں نہیں تھے، مدینہ منورہ میں نہیں تھے، وہ لوہے کا استعمال نہ کر لیں۔ اب یہاں لفظ یوز ہوا ہے حتی تستحدہ، یعنی کہ یہاں تک کہ لوہے کا استعمال نہ کر لیں یا زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف نہ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس میں لوہے کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس دور میں چلے جائیں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا، اگر ہم اس دور میں چلے جائیں تو اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس دور کے اندر کوئی لوشنز تھے، کریمیں تھیں، اس طرح کی چیزیں تھیں؟ نہیں تھیں، بالکل بھی نہیں تھیں۔ کیا تھا؟ لوہے کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح ٹائپ ڈیفینیٹلی چیز ہوتی ہوگی، اس کو رگڑا جاتا ہوگا، اس کو تیز کیا جاتا ہوگا، اور اسی سے جو سر کے بال ہوتے ہوں گے ان کو بھی یعنی کہ صاف کیا جاتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انڈر آرمز بال کو دوسرا کو اس طرح ہوتا ہوگا، یا اسی کو رگڑ کے، یا جس طرح بھی کوئی لوہے کا بنا کے اس سے صاف کیا جاتا ہوگا، اسی طرح زیر بال، زیر ناف جو ہیں بال جو ان کو صاف کیا جاتا ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ 1960 تک، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1960 تک آپ دیکھیں کہ اسی طرح لوہے کا جو استرا ہوتا تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا، اس کو تیز کیا جاتا تھا، اس کو گرم پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ جراثیم سے بچایا جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر حکومتوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو کہیں اسی سے کہیں بیماریاں تو نہیں جنریٹ ہو رہی ہیں، جیسے بلڈ کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی تھیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی کہ مختلف چیزیں ایجاد کرنا شروع کی، جیسے بلیڈ کا، اور پھر آہستہ آہستہ جدت آتی گئی، جدت آتے آتے لوشن، کریمیں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہونے لگ گئیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں، ڈیفینیٹلی اس وقت تو یہی تھا
لوہا ہی تھا، تو اب وہ مرد بھی لوہا استعمال کرتے تھے، عورت بھی لوہا استعمال کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی نا، تو کسی حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا بہت پیارا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ بالکل لیڈیز جو ہیں وہ چاہیں تو لوہے کا استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ریزر کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اور چیزیں بھی اویلیبل ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اگر ریزر کا استعمال کرنا چاہتی ہیں تو ممنوع نہیں ہے، کیونکہ پہلے ریزر کا ہی استعمال، ریزر مین یعنی کہ لوہے کا استعمال ہوتا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا ہے، اس کو مشکل مت بنائیں، ٹھیک ہے، اور جیسا بھی کوئی سوال ہو، اگر وہ شرعی مسئلہ ہے تو اس کو ضرور پوچھیں، اس میں ہیزیٹیشن مت کریں۔ تو امید کرتا ہوں بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔